اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 11 یعتذرون اور سورۃ التوبہ کا سبق جاری ہے، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 111 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بہت پیاری آیت، اور ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اس آیت کا اور پھر تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ اب آیت کے پہلے حصے میں دیکھیں، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ سب سے پہلے شان نزول کی بات کر لیتے ہیں تو بیعت عقبہ جو کہ جب ہوئی تھی تو انصار نے یہ بیعت لی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو ایسے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے ہم سے کوئی شرط لیجئے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جس بات پر بیعت لی جائے، تو ان صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اپنے لیے یعنی اپنے حق کے بارے میں اور اللہ کے حق کے بارے میں ہم سے شرط لے لیجئے، ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان اور مال بچاتے ہو اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ یعنی جو اپنے لیے جن چیزوں سے پناہ چاہتے ہو اور اپنے لیے اپنی ذات کے لیے جن چیزوں سے بچنا لازم سمجھتے ہو، میرے لیے بھی بالکل وہی جانو۔ اور انہوں نے اس پر عرض کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ جنت ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا رسول اللہ کی اور صحابہ کی ایک دوسرے کے ساتھ، اور کتنے اچھے الفاظ ہیں یہ کہ ہمیں کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا، جنت۔ تو یہ کتنی پیاری بات ہے۔ انہوں نے تو بیعت لیتے وقت، بیعت کرتے وقت یہ الفاظ کا انتخاب کیا، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی وہ محبوب ٹھہرے، اپنے ہر عمل سے انہوں نے ثابت بھی کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب۔ اب اس آیت کا دور حاضر کے ساتھ ذرا لنک جوڑیں تو ہمارے مال، ہماری جانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر ہم جیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنی جان، اپنی زندگی، ہر سانس، ہر ہمارا عمل، ہماری تمام کی تمام ڈیڈز اسی چیز کے لیے ہوں کہ اللہ کی رضا ہو۔ بس اس میں ہم دنیاوی اعتبار سے پڑھ ہی کیوں نہ رہے ہوں، ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور ہم اس میں نیت اچھی کر لیں، ہم ڈاکٹر ہیں تو ہم اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دے رہے ہیں اور نیت اچھی ہے، اللہ تیرے محبوب کی امت کا خیال رکھ، ہم انسانیت کا خیال رکھ رہے ہیں، انسانوں کا خیال رکھ رہے ہیں، تیرے بندوں کا، تیری مخلوق کا خیال کر رہے ہیں۔ ہم ٹیچر ہیں تو ہم اے اللہ تیری مخلوق میں علم بانٹ رہے ہیں۔ ایون کسی بھی شعبے سے ہم تجارت کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری مخلوق کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اپنے تمام دنیاوی امور میں اگر نیت اچھی کر لیں، اپنی جان،
اپنے مال کو استعمال کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، تو یقین کیجئے کام ہمارے اپنے بھی سنوریں گے. دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو کام ہمارا ہوگا. اب میں جتنے بھی پیشوں کے نام لیے، دنیا میں ہزارہا پیشے ہیں. کسی بھی پیشے کو ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کی حلال کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. تو ہم اپنے رزق کا وسیلہ بھی ان کو بناتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کا سبب بھی انہی چیزوں کو بناتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی اعتبار سے کما بھی رہے ہیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، اور اپنی نیتیں اچھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوں گے، اور اپنی جو ہم سے بلونگ کرتے ہیں رشتے اور جو لوگ، وہ ان سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو کریٹ کیا ہے. اگر کوئی مسلمان بھی نہیں ہے ایون، اس سے اس لیے پیار کریں کہ اس کو ہم نے دین کی طرف بلانا ہے، یہ بھی تو اللہ کی کریشن ہے. اس کو کیوں ہم جنت سے محروم رکھیں اور خود کیوں رہیں؟ ہم ضرور جنت میں جائیں گے یہاں بھی، اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. تو اس طرح ایسا پیارا رشتہ جوڑیں. اور اس کے بعد جو آگے بات ہے نا، اب وہاں پر تو خاص طور پر یہ نا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، خود شہید بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جب لڑتے ہیں تو دشمنان خدا کو قتل بھی کرتے. اب یہاں پر بہت ہی پیاری جو بات ہے وہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر. کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے. پھر کیا ارشاد ہوا؟ توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اپنی جان اور اپنے مال کو رضائے الہی کے لیے صرف کرتا ہے، تو نہ صرف قرآن میں بلکہ توراۃ اور انجیل گزشتہ کتابوں میں، گزشتہ امتوں کی شریعتوں میں بھی یہی چیز تھی، اللہ کی طرف سے یہی وعدہ تھا. اب ہمیشہ سے ایک چیز یاد رکھیں کہ دین ایک ہی رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے تک جتنے بھی انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام کے تمام کا دین ایک، شریعتیں الگ الگ ہوئیں، ٹھیک ہے، اور تمام کے تمام نے حکم کیا دیا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے حکم کو مانو، اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرو، ٹھیک ہے. تمام کے تمام نے یہی حکم دیا اللہ کی رضا سے. اب یہاں پر گزشتہ کتابوں کا ذکر بھی کیا گیا کہ اے میرے بندے، اگر تو اپنی جان، اپنے مال کو میرے سپرد کرتا ہے میری رضا کے، تو نہ صرف یہ امت محمدی بلکہ اس سے پہلے توراۃ اور انجیل میں بھی یہی وعدہ کیا گیا رب کی طرف سے کہ ان کے لیے جنت ہے. اب یہاں پر کتنی پیاری بات ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اب آیت کا یہ جو حصہ ہے، میں کہتی ہوں آپ اس کو کروپ کر کے یا اس کو یہاں سے اٹھا کے وال پیپر بنائیں اور اپنی موبائل کی سکرینز پہ لگا دیں، اور ڈیلی ریمائنڈر ہو آپ کے ذہن میں، کیا اللہ سے بہتر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جنت. جنت کس کے بدلے میں؟ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی امانتاً اللہ کے لیے ہی اس کو صرف کیا جائے. تو یہاں ایک بہت اہم نقطہ میں آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں. وہ کیا نقطہ ہے؟ اپنی جان کو، ہمارا نفس ہمیں ہر اس حرام کام کی طرف لے کے جاتا ہے جو کہ منع ہے، اور میں اور آپ ہزاروں دن میں وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں. ہم ہر وہ برا کام کر کے لذت اٹھاتے ہیں جس میں نفس کا سکون ہے، جس میں شیطان کی طرف سے سکون دیا جاتا ہے، اور وہ ہم رکھتے ہیں شیطان کی طرف سے، یعنی اس نے بہکانا ہے اور ہم نے بہکنا ہے. ہم پتہ ہے کہ یہ کام ہم شیطانی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی یہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، اس لیے ہم سے یہ کام ہو رہا ہے. وہ کوئی بھی حرام کام ہو، ہمیں چغلی کی عادت ہے، ہمیں جھوٹ کی عادت ہے، ہمیں بدنگاہی کی عادت ہے، ہمیں کانوں کی حفاظت نہیں کرنا آتی، ہم حرام رشتوں میں ملوث ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ غلط ہے، لیکن ہم کرتے ہیں. کیوں؟ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. وہ ہے نا وَلَقَدْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال راستہ کر دیے. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ عمل بھی ہمیں صحیح لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اندر ہی اندر دل سے آواز آ رہی ہوتی یہ کام غلط ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تو میرے لیے حرام چھوڑ، میں تجھے حلال میں سکون بھی عطا کروں گا، میں حلال میں فراوانی بھی عطا کروں گا،
میں تیری دنیا بھی آسان کر دوں گا, میں تیری آخرت بھی آسان کر دوں گا, تو میری رضا کے لیے اپنی زندگی گزار. اور پھر اللہ اپنا وعدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور کوئی ہے؟ تو اب آپ کسی بھی برے کام میں ملوث ہیں, میں بھی آپ بھی, ہم دونوں ایک کام کرتے ہیں. اس آیت کو بار بار پڑھنا ہے, اس پہ اپنا عقیدہ اپنا یقین پختہ کر لیں, پکا کر لیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف بلا شبہ نہیں کرنے والا, اور نہ وہ کرتا ہے, نہ اس نے کبھی کیا ہے, اس کی شان کے لائق نہیں. ہم اس اللہ کے, اس پیارے اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم نے اجر بھی اس پیارے اللہ سے لینا ہے. لہٰذا ہمیں پیروی بھی انہی امور کی کرنی جو رسول اللہ کے ہیں, جو اللہ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے, میں امید کرتی ہوں یہ آیت آپ تک پہنچانے میں میں کامیاب ہوئی ہوں گی صحیح معنوں میں. پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے, یہی بڑی کامیابی. بیعت عقبہ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے جو میں آپ سے دور حاضر کی بات کری. سودا کر لینا اپنی جانوں کا اللہ سے, اللہ آج تیری رضا کے لیے. یہ آیت کی تفسیر پڑھی, سنی, سمجھی, سیکھی, اور میں نے اپنا یہ برا کام چھوڑ دیا اس لیے کہ تجھے پسند ہے. تو یہ جب آپ کے اندر چیز آ جائے گی نا, یہ عمل آ جائے گا, یہ توبہ والا عنصر آ جائے گا, تو یقیناً پھر آیت کا باقی کا حصہ بھی میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خوشیاں مناؤ اس سے, وہ سودے پر جو تم نے کر لیا ہے, جو اللہ کے ساتھ کیا ہے, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب اگر اگلی آیت پہ غور کریں تو روایات کے مطابق اس میں انہی مجاہدین کا ذکر ہے جنہوں نے بیعت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ان کے اوصاف ہیں کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جس کانٹیکس میں میں ابھی بات کر رہی ہوں, میری اور آپ کی, ہماری, ہم سب مسلمانوں کی اصلاح کی, تو ذرا بات کر لیتے ہیں اس آیت کے اندر بھی ہم سے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے توبہ کرنے والے, امید کرتی ہوں اگر پچھلی آیت کی سمجھ آ گئی ہے تو ہم تمام وہ کام جو اللہ نے منع کیے ان کو چھوڑتے ہیں, آپ سے توبہ کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے, اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. کن کا ذکر ہے؟ اگر شان نزول کی بات کریں تو بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اگر اس تفسیر کی بات کریں جو میں بیان کر رہی ہوں, میری اور آپ کی لرننگز کی, جو ہم نے سیکھنا ہے ان آیات سے, تو ذرا غور کیجیے اللہ کیا فرما رہا ہے. اللہ کی حدوں کی حفاظت, ان میں وہ تمام حدیں آ جاتی ہیں جن باؤنڈریز میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھیے میں اس بات کو ایسے سمجھا سکتی ہوں کہ ہمیں ہمارے والدین وسیلہ بنے ہمارے دنیا میں آنے کا, اور ہم کبھی بھی یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں ہرٹ کریں, وہ ہم سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھیں اور ہم ان کی بات ان کے منہ پہ ماریں کہ نہیں ہم نہیں کرنے والے, ہم اتنے بے دڑک بھی نہیں ہیں. اور ابھی جو میں نے الفاظ بولے نا, ہم ان کی بات ان کے منہ پہ, یعنی یقین کریں یہ الفاظ بولتے ہوئے بھی مجھے کچھ ہوا اندر سے کہ اللہ رحم کرے میں کبھی اس طرح کی بدتمیز نہ ہوں, اور نہ اس طرح کا کوئی کبھی کام میرے سے ہو پائے جس سے میرے والدین ہرٹ ہوں. ہم اپنے والدین کے لیے اتنے پوزیسو ہیں کہ ہم بھائی ان کو کبھی ہرٹ نہیں کر سکتے, نہ ان کی بے ادبی کر سکتے ہیں, اور ان کو جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ جائز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں میری اولاد نیک ہو, ہاں مجھے نیک ہونا چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری بات مانے, ہاں مجھے ان کی بات ماننی, کیوں؟ کیونکہ وہ میرے بڑے ہیں. تو وہ محض ایک وسیلہ ہے ہمارے اس کائنات میں آنے کا. ہمارا کریٹر اللہ ہے, ہمیں کریٹ اللہ نے کیا ہے. اس کی ہم سے جو ریکوائرمنٹس ہیں, اب وہ ہم سے, ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے یہ امید رکھتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں یہ جو آرڈر دیا ہے وہ یہ ہم سے ریکوائرمنٹ چاہتا ہے کہ اس حکم پر عمل کیا جائے, کیونکہ وہ بے نیاز ہے. ہمارے والدین جو ہم سے اٹیچ ہیں وہ چاہتے ہیں اولاد نیک ہو. وہ کیوں چاہتے ہیں؟ ان کا بڑھاپا سیف ہو, اور یہ ریکوائرمنٹ ان کی ناجائز اور منع تو نہیں ہے. میں اگر اپنی اولاد کو پیدا کرتی ہوں اور اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہوں تو اس میں یہ بات ان کے شامل کروں گی کہ والدین کا ادب کیا ہوتا ہے, اور میں ان سے یہی ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ میرا احترام کریں تاکہ میرا بڑھاپا محفوظ ہو, میں اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے ساتھ رہ سکوں. اور آپ بھی یہی کرتے ہیں, آپ کی بھی یہی خواہش ہے, ہماری یہی خواہش ہے نا
کہ ہم جوانی میں ہم اپنی اولاد کو دیں تاکہ اولاد دنیا میں بھی ہمارا سہارا بنے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہماری ہو گئی کہہ لیں عام الفاظ میں بات کریں تو یہ ہماری ضرورت ہے, یہی ہمارے والدین کی بھی ضرورت ہے ہم سے. ٹھیک ہے نا. جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کریٹر تو ضرور ہے, لیکن ہم اس کی عبادت کریں اس کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے. تو کتنی بے نیازی والی بات ہے اور کتنی شایان شان ہے اس کے یہ بات کہ اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, اور اس کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کو مانیں. وہ چاہے تو وہ زمین و آسمان کو ایک پلک جھپکنے میں الٹ پلٹ کر کے رکھ دے, کیونکہ وہ بے نیاز ہے, وہ غنی ہے. ہم نے اس کی بات مانی کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان آیات کی تفسیر ہے, غور کیجیے گا. اللہ کی حدود کی حفاظت رکھنے کی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے, اور جس کی یہ ساری کی ساری نشانیاں جس میں ہیں, توبہ کرنے والے, سجدہ کرنے والے, رکوع کرنے والے, وبشر المؤمنین, مسلمانوں کو, ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. اب اگلی آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ہم مسلمانوں کی تعلیمات کے لیے سمجھنے کے لیے ہے. مجھے سننے والی تمام بہنیں ذرا غور سے سنیے گا, توجہ سے سنیے گا. ہم اکثر بہک جاتے ہیں, بھٹک جاتے ہیں, اور موسٹ آف اس ہم ہیومینٹی کے نام پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک, اگر کوئی نان مسلم مر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس, ریسٹ ان پیس. ہم اس کے لیے جنت کی دعا تھوڑی کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں جائے, ہم کہہ رہے ہیں ریسٹ ان پیس. تو what does it mean, ہمارا اس سے کیا مطلب ہے ریسٹ ان پیس, کہ وہ امن میں رہے. وہ امن سے مراد, ہم مسلمان کو ریسٹ ان پیس میں ہی سول میں, ہر سول ریسٹ ان پیس, اس سے کیا مراد ہوتی؟ ہم یہ کہتے ہیں نا امن اور سکون سے رہیں عالم برزخ میں. تو مشرک کے لیے میرے سے مطلب میں نے بہت سو کو سمجھانے کی کوشش کی, اور وہ یہیں پہ بات لے کے آتے ہیں کہ ہم ریسٹ ان پیس ہی تو کہا ہے, اس میں کیا ہے. تو what does it means ریسٹ ان پیس, اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کون سی زندگی میں آپ امن چاہتے ہیں مرنے کے بعد والی؟ عالم برزخ, ٹھیک ہے, اس کی قبر نہیں ہے, اس کو جلا دیا گیا, عالم برزخ میں تو گیا نا. اور وہ جو کہ اللہ کی ذات کا ہی منکر ہو, جو جنت اور دوزخ کا منکر ہو, یا وہ مان رہا ہو, اللہ کو مان رہا ہو, اللہ کے برابر شریک ٹھہرانے والا ہو, مشرک ہو. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. کتنی کلیئر ارشاد اللہ کا, کتنا کلیئر. نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے, اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں, اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. اگر مشرک ہیں ان کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی, جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں. بھئی جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی, مرا بھی تو اسی حالت میں کہ وہ مشرک تھا, اور اللہ نے اس کے لیے یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ دوزخی ہے, پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس کے لیے دعا نہ کرو. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود پھر دعا کرنا, اور اپنا اچھا کون سا دین ہے اب یہاں پر, یا کون سی لرننگ ہے جو آپ کو سکھائی جا رہی ہے, اور کون سکھانے والا ہے, کون سی تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ قرآن اور احادیث تو منع کر رہے ہیں, اور ہمارے دین میں قرآن اور حدیث سے اوپر کس کا درجہ ہے؟ کس کا درجہ ہے جس کو ہم مانتے ہوئے آرگیومنٹس کرتے ہیں, اور عالم حضرات کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. ہم عالم حضرات کو کہتے ہیں کہ یہ ان کو تو پتہ ہی دین کا کچھ نہیں, انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا. چلے ساری باتیں ایک طرف, قرآن میں ارشاد ہے ما کان للنبی جی, نہیں ہے نبی کے لائق بھی. اب یہاں پر لوگ جو ہیں وہ مسئلہ نکالتے ہیں, حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے والد کے لیے کی تھی. اللہ کو ان لوگوں کے مچائے جانے والے فتنے کا یقین تھا, معلوم تھا اللہ کو, یعنی علم تھا, ایسے الفاظ کا بہترین چناؤ کر لیں کہ اللہ کو تو علم تھا. اللہ نے اگلی ہی آیت میں یہ ارشاد فرما دیا, اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا. پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. بے شک ابراہیم بہت آہذاری کرنے والا, بہت برداشت کرنے والا تھا.
اب سب سے پہلی بات وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف بھی یہاں پر ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلی بات کہ ان کا دعا کرنا کیا تھا، ایک وعدے کی وجہ سے تھا، اور حضرت ابراہیم کو جب تک امید تھی نا اپنے چچا کی، اچھا اب یہاں پر وہ والی ڈبیٹ پھر سے چل پڑنی ہے کہ وہ والد تھا یا چچا تھا آزر جو تھا وہ، تو بیسیکلی اس پہ علماء کا اختلاف ہے۔ میں نے اس پہ بہت سرچ کی، اور جو مجھے نیو لسنرز ہیں سننے والے، وہ ان کو شارٹ کٹ میں بتاتی چلوں کہ وہ ان کا چچا تھا۔ کسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک کوئی بھی مشرک نہیں تھا، ٹھیک ہے، تمام کے تمام مومن تھے۔ تو حضرت ابراہیم کے والد مشرک نہیں تھے، ان کے والد کا نام طارق تھا جو کہ مومن ہی تھے۔ اب یہاں پر چچا کو باپ کیوں کہا گیا، عربی لغت میں کہا جاتا ہے، اور چچا کو ابی ہی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اگر کہا جائے کہ نہیں یہاں باپ ہی کا ذکر ہے، تو پھر تمام انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا لُوطًا، ٹھیک ہے، اس طرح جب جس قوم کا ذکر ہوا نا، ہودن وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحًا، ان کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ہم قوم کو بھیجا گیا، اخی کا ورڈ یوز ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اخی یعنی نبی کو ان کا قوم کا اخی کہا گیا، اخی بھائی کو کہتے ہیں۔ تو نبی حقیقی طور پہ پوری قوم کے بھائی نہیں تھے، اور نہ ہو سکتے تھے، اور نہ یہ پاسبل ہے، لیکن ہم قوم کے معنی میں وہ اخی لفظ یوز ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہی ہے۔ تو مشرکین جو کہتے تھے کہ ابراہیم نے بھی تو ان کے لیے کی، تو وہ تب تک تھا جب ان کو امید تھی کہ یہ ایمان لے آئے گا، میرا چچا ایمان لے آئے گا، لیکن جب اس کے ناپاک ارادے اور ناپاک عزائم، اور یہ کہ وہ ایمان نہیں لائے گا اور ایمان کی حالت میں نہیں اپنی زندگی باقی کی گزارے گا، تو تب حضرت ابراہیم نے اس کے لیے دعا بھی نہیں کی، چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو حجت بناتے ہوئے کبھی بھی کسی مشرک کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا جواب قرآن کریم میں خود موجود ہے۔ اور ان ابراہیم لأوّاہ حلیم، اللہ نے اپنے نبیوں کی بڑی صفات قرآن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے بھرا پڑا ہے قرآن۔ اللہ کے جن نبیوں کا ذکر ہے، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 25 انبیاء کا نام کے ساتھ ذکر ہے قرآن میں، تو ان کے تمام کے اوصاف بیان کیے گئے۔ تو حضرت ابراہیم کی یہ صفت کتنی پیاری عظیم ہے کہ وہ بہت آہوازاری کرنے والا اور حلیم، بہت برداشت کرنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برداشت کرنا بہت بڑی صفت ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو منفی رویوں کو کسی نے برا کر دیا ہے، برداشت کریں، کیونکہ برداشت کرنا ایسی صفت ہے جو اللہ کو اپنے انبیاء میں سے پسند آئی، اور باقاعدہ اس کو اللہ نے قرآن میں مینشن بھی کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں اور آپ اگر کوئی گناہ کریں اور اگر کسی چیز میں ہم کسی بری چیز میں مبتلا ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ نوز کہ ہم کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ میجورٹی کے پاس یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نا، ہم اللہ کے ہونے سے سارا کچھ ہو رہا ہے نا، تو فلاں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا، تو فلاں نے یہ کیا، تو ان تمام کی وجہ سے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ارادے سے، اللہ کی چاہ سے، اللہ کی رضا سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ گناہ کرے اور خود گناہ کر کے اس کو اللہ کی طرف نسبت کرنا، نعوذ باللہ، یہ تو مسلمانوں کا شیوا ہے ہی نہیں۔ گناہ تو ہم شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر یہ کہنا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے ہونے سے ہی ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، تو ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی شان کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہدایت دے، یعنی اب قرآن آ گیا، اب اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ قرآن بھی دے اور ساتھ ہی ساتھ گمراہ بھی کر دے۔ ہاں، جو لوگ خود قرآن کو چھوڑ دیں گے، جب تک انہیں اب ارشاد نے انہیں صاف نہ بتا دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے، اب جب قرآن مل گیا اور جو جانتے بوجھتے قرآن کو چھوڑے، تو اللہ فرماتا ہے میں تو سب کچھ جاننے والا ہوں۔ بے شک اللہ ہی آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی مددگار۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی۔ اب یہاں اس آیت پر بھی کوئی توجہ کر لیں اور اب دیکھیں کہ کیا یہاں پر ذکر ہے کہ
پچھلی آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب اس کے بعد پھر غزوہ تبوک کا ذکر کیا گیا اور کہا بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں مشکل وقت میں جو ساتھ رہتا ہے نا، وہ اب دیکھیں ان میں مہاجرین اور انصار بھی تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور اللہ نے اسپیشل ان کا ذکر قرآن میں کیا، اور غزوہ تبوک کا یہاں پر ذکر ہے۔ غور کیجیے گا، غزوہ تبوک میں نا اس طرح کے حالات ہیں، اس کا دوسرا نام غزوہ عسرت بھی ہے۔ عسرت تنگی کو کہا جاتا ہے، یعنی تنگی والا معاملہ تھا ان کے ساتھ۔ کیا کہ سواری کے لیے اونٹ بھی بہت کم تھے، یہاں تک کہ ایک اونٹ پہ کئی جو جتنی بھی مسافت طے کرنی تھی، کئی آدمی باری باری سوار ہوتے صحابہ کرام اور اس پہ سفر کرتے، اور کھانے کی تنگی کا حال یہ تھا کہ ایک کھجور پر آدمی اس طرح سے گزارا کرتے کہ اس کھجور کو ہی تھوڑا تھوڑا کھاتے، تھوڑا تھوڑا چوستے اور اوپر سے ایک گھونٹ پانی پی لیتے۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، شدت پیاس تھی، پیاس کا غلبہ تھا اور پانی ناپید تھا۔ اس حال میں صحابہ کرام صدیقین مکمل یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جان نثاری کرتے رہے، ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی۔ ابھی دست مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا، اللہ اکبر، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا اور لشکر والوں نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی تھی۔ یعنی اللہ اکبر، جب اللہ کے نبی نے دعا کے لیے بھی ہاتھ ہی اٹھائے ہیں تو اللہ نے وہ بادل بھیجا جس نے اس لشکر کو سیراب کیا، اور جب وہ کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ وہاں پر زمین خشک ہے، گو کہ اس بادل کو صرف اس لشکر کو سیراب کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ انصار اور مہاجرین جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، مراد یہ کہ شدت پیاس، شدت بھوک، تنگی کی حالت میں قریب تھا، لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بھی ان کے دل بچے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی۔ بے شک وہ ان پر مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ وہ دل پاک تھے نا، تو شیطان قریب تھا کہ وہ شیطان کی طرف سے بہک جاتے، لیکن وہ پاک تھے تو اللہ نے پاک دلوں کی حفاظت فرمائی، ان کو ثابت قدم رکھا۔ تو میں اور آپ بھی اگر تہیہ کریں، نیت کریں دل کو پاک رکھنے کی، تو کوئی بھی ایول فورسز بالکل بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کسی انسان کا کچھ بگاڑ دے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ تو ہمیں اللہ کو اللہ کے ساتھ ہونا ہے، اور ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ محبت کرنی اور اللہ کے نبی کی پیروی کرنی۔ یہ کریں گے تو پھر یہ واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ سکھانے اور سمجھانے کے لیے ہی ہیں۔ پھر ارشاد ہوا اور ان پر 3 بار بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہیں یقین کر لیا تھا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہ 3 صحابہ کرام ہیں جن کے نام ہے حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ جہاد میں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے نا تو ان سے وجہ بھی دریافت کی شرکت نہ کرنے کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے معاملہ موقوف بھی کیا، یعنی انہیں فرمایا کہ ٹھہرے رہو جب تک اللہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہ فرمائے، اور باقی کے مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے اور کلام کرنے کی ممانعت فرما دی۔
یہاں تک کہ ان کے جو رشتہ دار تھے اور دوست تھے انہوں نے بھی ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی انہیں پہچانتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ بہت بے چینی اور اضطراب کا شکار تھے، ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے، اپنی ہی جانوں سے تنگ آ گئے، نہ کوئی انہیں ان سے ملتا، نہ کوئی بات کرتا، اور انہیں اس وقت وحشت اور تنہائی سے شب و روز کی گریزاری کی انہوں نے، اور اس وقت یہ یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کے سوا کوئی پناہ نہیں۔ اب دل ایک دم ندامت تھی، شرمندگی تھی، سچی توبہ تھی محض پاس، اور دنیاوی معاملات ایسے ہو چکے تھے کہ لگ رہا تھا اب کوئی راہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں اللہ نے ان پر رحم فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمائی، اور وہ آئندہ کی زندگی میں توبہ قبول کرنے والوں میں سے ہی رہے، اور ان کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ لہٰذا اس طرح کی آیات بھی جو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں نا، اسے یہ پرپس نہ لیا جائے کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ ایسا کیا، اللہ نے ان کی اعلان بھی کیا توبہ کا، ٹھیک ہے، جس کا ذکر ہے، اور یہ آیات ہمیں سکھانے کے لیے نازل ہوتی ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔